السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یوں کرتا ہے اور یوں کہتا ہے، لہذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے متحد اور فرما بردار بن جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ ادا کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنا ہو گئے اور بے تاب ہو کر کہا، آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بتائیں تو صحیح وہ کلمہ کیا ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس موقع پر اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب سے لے کر بل لما یذوق عذاب تک قرآن نازل ہوا۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اور ان کے درمیان صلح کرا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں
اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ آپ ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت و فرما بردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو، اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہارا کوئی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہو، حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرے یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ہی میں پڑھتا۔ دوستو، حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ اس پر یہ آیت قرآنی نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، جس کا ترجمہ یہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا
کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن یعنی نجومی ہو اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا، اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دیں اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لیں، ایک کیا 10 سے شادی کروا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بات کہہ چکے ہو؟ تو عتبہ نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ ٹلائیں تو کہے میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے یعنی اللہ کے نبی نے تمہیں کچھ جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا ہاں، لیکن پھر کہنے لگا نہیں، قسم اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس شخص نے جتنی باتیں کی ان میں مجھے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو عاد و سمون جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آتا۔
کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو عتبہ نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دوستو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے بات کروں، مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں کی نسبت ان سے زیادہ نرم بات کر لوں گا۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے۔ آپ کی قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے، اور اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے سے خود زائل نہیں کر سکتے ہیں تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دیں گے ہم آپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی، پھر آپ نے سجدہ تلاوت کیا، لیکن عتبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ان آیات کو سن کر اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے جماعت قریش، میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دی جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا، اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اے ابو الولید کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔
تو دوستو یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت اسلام کا ایک پہلو کہ قریش نے اپنا پورا زور لگا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چاچا ابو طالب کے پاس بھی آئے، لیکن اس سب کے باوجود، قریش کے ہر حربے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی بدولت اس دین کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔